الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 153 سے 163 تک، یعنی 153 سے 163 تک۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 67 میں جو بقرہ ورڈ یوز ہوا ہے اس کی بیسس پہ ہے، کیونکہ وہ آیت اس سورہ کی سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن کی، اور اکثر جگہ پہ ہم لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اکثر ذکر بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ پریشان ہو تو نوافل اور ایکسٹرا نمازوں سے اللہ تعالیٰ کو آپ پکاریں اور اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور صبر سے کام بھی لیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں، ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ یہ بھی قرآن کی ایک بہت مشہور آیت ہے جس کے بارے میں شہیدوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اس میں جو مین امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ ہیں الخوف والجوع، یعنی بھوک سے، والنقص اور نقصان سے، والاموال مال سے، والانفس اور جان سے، والثمرات اور پھل سے آزمائش کریں گے۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت ہی مشہور آیت ہے قرآن کی ایک اور، جس میں ہم ہمیشہ یوزلی ہم اس کو کسی کے انتقال کی خبر سننے کے بعد ہم یہ آیت یوز کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آیت نمبر 156 ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہاں پہ شاعر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے نشان ہے، اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں۔ جو لوگ ہمارے حکم اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض سے فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہاں پہ لعنت کے لیے ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ یلعنہم، اور لعنت کرنے والوں کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے لاعنون۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین۔ وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے خالدین فیہا۔ اور لوگوں، تمہارا معبود خدا واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ بھی قرآن کی ایک بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 163۔ یہاں پہ رکوع نمبر 19 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔